پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں سے ایک نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے شکر گزاری۔ یہ نظم صفی لکھنوی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح شکر گزار آدمی اپنے محسن کا بدلہ چکاتا ہے، یا کم از کم وہ اپنے محسن کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا ہے۔ تو اب ہم اس نظم کو پڑھیں گے۔ شکر گزاری۔ شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو، یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے، دریاؤں کے راستے مقرر گرتا ہے سمندروں کے اندر۔ تو شاعر یہاں ہمیں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ شکر گزار آدمی کس طرح اپنے محسن کے احسانات کا بدلہ چکاتا ہے، یا وہ کس طرح محسن کے احسانات کو یاد رکھتا ہے۔ تو وہ مثال کے لیے سمجھاتا ہے ہمیں، شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ درخت، شجر کہتے ہیں درخت کو، کہ کس طرح درخت کی شاخیں جڑوں کے ذریعے زمین سے پانی جذب کرتا ہے، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہے اس کو۔ تو یہ درخت تر و تازہ ہو کر پھر اس پانی کو پتوں کے ذریعے واپس کر دیتا ہے، یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی۔ تو دوسری مثال کے ذریعے وہ سمجھاتا ہے کہ سمندروں کا جو پانی ہے وہ بخارات بن کے اوپر چلا جاتا ہے، اور وہاں سحاب کہتے ہیں بادل کو، اور وہاں بادل کی صورت میں رہتا ہے، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے۔ اور یہ بادل پھر بارش کی صورت میں یا برف کی صورت میں اس پانی کو برساتا ہے، دریاؤں کے راستے مقرر کرتا ہے سمندروں، گرتا ہے سمندروں کے اندر، اور پھر یہ پانی یعنی بارش دریاؤں کے ذریعے پھر واپس سمندر میں جا پہنچتا ہے۔ دل شکر گزار آدمی کا اس کا بھی یہی ہے ٹھیک نقشہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح درخت یا بادل اپنا احسان چکاتا ہے، تو اسی طرح ایک شکر گزار آدمی کا بھی یہی نقشہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ محسن سے جو نفع ہے اٹھاتا، یعنی جو کچھ ہے فیض پاتا ہے، اس کا یہ اعتراف پہ ہم کرتا رہتا ہے شاد و خرم۔ جو یہ آدمی محسن سے نفع اٹھاتا ہے، فیض بھی کہتے ہیں فائدے کو یا نفع کو، یا جو یہ نفع اٹھاتا ہے اس آدمی سے، تو شکر گزار آدمی اس کا پیغام لگاتار اعتراف کرتا رہتا ہے، اور شاد و خرم وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ احسان ہی کے معاوضے پر رہتی ہے نگاہ اس کی یکسر۔ تو
تو اس کے احسان پر اس کی نگاہ ہمیشہ رہتی ہے، یعنی اس کی نظروں میں محسن کے احسانات رہتا ہے، محسن کو جو فائدے ہیں حاصل، خوش ہوتا ہے اس کا با وفا دل۔ تو یہ شکر گزار آدمی جب دیکھتا ہے کہ محسن کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس کا یہ با وفا دل خوش رہتا ہے، یعنی اگر وہ محسن کو کوئی فائدہ پہنچتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش رہتا ہے۔ خندہ روئی کے ساتھ ہر آن کرتا ہے قبول اس کے احسان۔ خندہ روئی وہ خوش اسلوبی سے اس کے احسانات کو قبول کرتا ہے۔ محسن سے اپنے ایک عقیدت، اس کے دل میں نظر میں عزت، تو اس کے دل میں محسن کے لیے عقیدت رہتی ہے اور اس کی نظروں میں محسن کے لیے عزت ہوتی ہے۔ حد امکان سے ہے جو باہر احسان کا معاوضہ، تو اکثر رہتا ہے ادائے شکر سے یاد رکھتا ہے مہربانیاں یاد۔ حد امکان سے ہے جو باہر، اب اگر اس شکر گزار آدمی کے امکان سے یہ باہر ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دے سکے، تو اس صورت میں وہ ہمیشہ اس کے احسانات کو یاد رکھتا ہے، تو اس کا شکر گزار رہتا ہے، دل سے کرتا نہیں فراموش احسان محسن کا اپنے حق کوش۔ تو یہ شکر گزار آدمی اپنے محسن کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے بلکہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو اس نظم سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے اور محسن کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس قابل نہ ہو کہ ہم محسن کے احسانات کا معاوضہ ادا کر سکیں تو کم سے کم ہم اس کا شکر گزار رہیں اور اس کی جو مہربانیاں ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، ان کو یاد رکھیں اور محسن کے لیے دل میں عزت رکھیں۔ وسلام۔